جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے، آپریشن وہ بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ لاہور میں ایک آپریشن شروع کیا گیا جس میں بہت سی قیمتی اور بے گناہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے۔ اس آپریشن کا مقصد کیا تھا اور اس آپریشن کو اس وقت میں اس کو لانچ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کچھ دیر پہلے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے آپس میں فون پہ بات کی ہے کہ صورتحال پر گفتگو کی کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کی تفصیلات معلوم کی گئی ہیں۔ تو کیا یہ ویسے ہی کوئی پولیس والا اٹھا ہے، جا کر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے؟ یہ ایک ایک جو قدم اٹھایا جاتا ہے ظاہر ہے وہ جب تک اوپر سے اس کا آرڈر نہ آئے، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رانا ثناء اللہ کو اس چیز کا پتہ نہ ہو اور رانا ثناء اللہ کے بعد پھر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو بھی اس کا پتہ نہ ہو۔ یہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بالکل جو ضرب عضب ہے اس آپریشن کو ناکام بنانے کی، تاکہ جو ایسے جو افراد ہیں جو فوج کے سپورٹ کرنے والے ہیں ان کی توجہ یا ان کو اپنے ہی معاملات میں الجھا دیا جائے۔ اور اپوزیشن جماعتیں جو اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں خورشید شاہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت سی جو دیگر جماعتیں MQM، وہ حیران ہیں کہ طاہر القادری جو اس سے پچھلے سال پہلے بھی آئے تھے حکومت میں، ان کے خلاف احتجاج بھی کیا ڈی چوک پہ انہوں نے، وہ اتنی بڑی طاقت کیسے بن گئی، اتنی زیادہ پریشانی کا باعث وہ کیسے بن گئے ہیں اس حکومت کے لیے کہ ان کو راتوں رات یہ 2 بجے آپریشن کرنا پڑا؟ اس کی ایک مین وجہ یہی کہ سیاسی وہ قوت اس قدر نہیں تھے، لیکن لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ وہ جو آپریشن ہے وہ طالبان کے خلاف جاری ہے اس کو فلاپ کرنے کے لیے شاید ایک بالکل فاروق بھائی یہ ہوتا ہے جب آپریشن کا کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ آپریشن سے بالکل ڈائیورٹ ہو جائے اور وہ کسی دوسرے ایشو پہ نا وہی ایشو پہ بات کرنے لگے۔ اب یہ جو آپریشن ہے نا اگر یہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ نہ صرف لاہور، پنجاب، وزیرستان، یہ پورے پاکستان میں کونے کونے سے کرنا چاہیے کہ یہ صرف ایک شہر میں نہیں ہے، یہ آل اوور دا پاکستان میں کونے کونے میں بسے ہوئے ہیں، جگہ جگہ انہوں نے اپنا واقعی یہ چھوٹی موٹی مقدار میں نہیں ہے، یہ لاکھوں میں موجود ہے کہ ان کی جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں یہ سب کو ہی ٹرین کرتے رہتے ہیں، ہر مدارس ہر مدرسے میں ہر ایک بچہ ٹرین ہوا ہوا ہے ان کا، تو کتنے مدرسوں میں موجود ہیں، کتنے شہروں میں بسے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ اگر آپریشن اسٹارٹ ہوا تو پھر پراپر آپریشن ہونا چاہیے، بالکل کونے کونے سے۔ اسی آپریشن کو روکنے کے لیے ایک یہ سازش ہے کہ یہ پنجاب حکومت اور یہ اندرونی طور پہ ملک کو اتنا زیادہ نقصان یا عوام جو ہے وہ اس کا رخ کسی اور طرف کر دیا جائے، اور جہاں پر یہ تو مذاکرات کے بہت ہی زیادہ ایک چیمپئن ہے یہ حکومت کہ مذاکرات کیے جاتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حوالے سے یہ تو بہت زیادہ دہشت گردوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ تو ایسے کون سے دہشت گرد تھے، ایسا کون سا آرڈر تھا ہائی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، یا کون سی رکاوٹ تھی کہ وہ منہاج القرآن کے دفاتر کے سامنے جو ہرڈلز تھی یا بیریئر تھے ان کو ہٹانا اسی رات میں بہت زیادہ اہم تھا؟ اگر وہ نہ ہٹائی جاتی تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جانی تھی، پاکستان کے دیگر مسائل جو ہیں وہ خاک میں مل جانے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ آپریشن کیوں کرنا پڑا ہے۔ نواز شریف صاحب حکومت نے بالکل پسپا ہو کے اور بالکل ان کے پاس کوئی بھی اب آلہ نہیں بچا کہ وہ اس آپریشن کی حمایت کرے جو فوجی حکومت نے، فوجی قیادت نے شروع کیا۔ قومی اسمبلی میں وہ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ 103 ارب ڈالر جو ہے اس کا نقصان ہو گیا، 60,000 قیمتی جانیں گئی ہیں، اور اب قوم جو ہے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قوم تو ضرور کھڑی ہے لیکن اس کو کھڑا ہونے دینے کے لیے بھی ظاہر ہے یہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ فوج کو پوری مکمل سپورٹ حاصل ہو اور بھرپور انداز میں اس جنگ کے ساتھ نمٹا جا سکے، جس سے اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں پاکستانی عوام فوج کے ہمیشہ ساتھ رہی ہے، لیکن یہاں پر ہرڈلز کے نام پہ، بیریئرز کے نام پہ، اور ایسی جو جماعتیں ہیں جو پہلی فوج کی حمایت میں اعلان کرنے والی۔ اب کل 23 جون کو ایک جو ان کے آنے کی ایک تاریخ ہے طاہر القادری کے پاکستان، تو کل ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو اب ان کا جانا ہے شاید وہ اس آپریشن کی حمایت میں وہ ریلی جو ہے وہ سارا ایک رخ جو ہے اس انداز میں چلا جائے، تو شاید اس ساری حمایت میں آنے کا جو ایک طریقہ کار وہ وضع کر رہے تھے اس میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اور جو جماعتیں جو پاکستان میں جو کہتے ہیں نا کہ درود والے اور بارود والے، اب جو ایک سلسلہ اب واضح ہوتا چلا جا رہا تھا کہ درود والے کون ہیں، بارود والے کون ہیں، تو درود والوں نے آپریشن شروع کیا تو اس پر جو بارود والے ہیں انہوں نے اس قسم کا یہ ہتھکنڈا کھیلا ہے
کہ پاکستان کے جو اہم مراکز اہم جو دل ہیں انہی میں اس قسم کی جنگ چھیڑ دی جائے. آج یہاں لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے, کل ان کا کچھ نہ کچھ اور واقعہ یا کوئی اور ان کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوگا. جی کنٹینیو رکھیں گے اپنی کالز کو بھی. اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, علی مدد. مولا علی مدد. جی میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. فاروق بھائی, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. فاروق بھائی جب سے رابطہ میں نے یہ نیوز سنا ہے تو بہت دکھ کے بعد ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے حالات دیکھیں کیسے ہیں. اب مجھے ان لوگوں سے کیا شکوہ کروں یا کیا کروں جو لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھے اب بھی چندے گٹھے کر رہے ہیں. ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ منہاج القرآن میں قرآن کی نعوذ باللہ بےرحمتی کی گئی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا فاروق بھائی, میں نے بھی دیکھا ہے, نیوز چینل پہ چلا ہے, سب دنیا دیکھ رہی ہے. وہ مولوی وہ ملا کہاں چلے گئے. میں طاہر القادری یا کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن بے گناہ لوگوں کو, عورتوں کو جس طرح گھسیٹ کے مارا گیا, ظلم کیا گیا, تو کیا یہ بدماش قسم کے لوگ کب تک پاکستان کے اوپر مسلط رہ گئے. فاروق بھائی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آرمی نے اگر کوئی اچھا اقدام اٹھا لیا, اگر ان دہشت گردوں, ان یزیدیوں, ان بدماشوں کے خلاف انہوں نے اگر آپریشن شروع کیا, تو اس حکومت جو یزیدیوں کی پیروکار ہے, جو طالبان کے حکم پہ کام کرتی ہے, وہ اس نے یہ کام کیا کہ لوگوں کی, عوام کی توجہ ہٹا کے ادھر لاہور میں یا لگائے جائے. تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نواز شریف صاحب کی وہ رائے ون میں کیا ہو رہا ہے, وہاں نوگو ایریا ہو رہا ہے, وہاں کوئی جا نہیں سکتا. تو اگر قانونی طور پہ اگر کوئی تجاوزات تھی طاہر القادری صاحب تھی تو اس کا کوئی قانونی طریقہ ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ وہاں معصوم لوگ تھے, لڑکے تھے, لڑکیاں تھی, پڑھ رہے تھے قرآن کی. سب سے بڑی بات فاروق بھائی کہ قرآن کی بےرحمتی ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ عوام کیا کرتی ہے اس حکومت کے خلاف, یا فوج کیا کرتی ہے, یا یہ جو فوج کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی یہ سپاہی صاحبی, جتنے بھی طالبان ہیں, ان کو گھسیٹ کے باہر لاتی ہے یا کہ نہیں. آپ کا پاکستان ہے تو آپ کا گھر ہے, آپ کا پاکستان ہے تو آپ ہیں, آپ کی دھرتی ہے تو آپ ہیں, ورنہ آپ نیست و نابود ہو جائیں گے. آپ کا میں نہیں چاہتا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی ایسا کام ہو جس وجہ سے دنیا میں یہ آگے ہی بہت بدنام ہو چکے ہیں ہم. لیکن یہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ وہی پنجاب کے پولیس والے, ان کے ہی بہن بھائی ہیں جن کو یہ مار رہے ہیں. کل یہ گورنمنٹ نہیں رہے, کل یہ کیا کریں گے جب ان کو یہ گھسیٹ کے, جب ان کو گھسیٹا جائے گا تو پھر پتا چلے گا فاروق بھائی. لیکن دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. عراق کے لیے بھی ہماری دعائیں, شام کے لیے بھی ہماری دعائیں. لیکن یہ یزیدی ہر جگہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ محمد اور آل محمد سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام. خدا حافظ. بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب. اور ایک باعث فخر بات ہے ہمارے ہدایت فیملی ممبرز کے لیے. مجھے یاد آ رہا ہے 10 جنوری 2012 میں طاہر القادری صاحب اور ان کی جو جماعت ہے انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, اور عین اسی وقت تقریباً 100 کے قریب میتیں کوئٹہ میں پڑی تھی. اور یہ جو لانگ مارچ تھا انہوں نے ایک دن کے لیے بھی موخر نہیں کیا تھا کہ وہ 100 جو میتیں وہاں پہ کوئٹہ والے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, شیعان علی لے کے بیٹھے ہیں, ان کے احترام میں یا اس حوالے سے جو اہم ایشو وہاں پہ چل رہا ہے, میں اپنا لانگ مارچ جو ہے یا میں جو اپنا مقصد ہے ایک دن کے لیے موخر کر لوں, پہلے وہ معاملہ نمٹ جائے. تو ہمارے ہدایت فیملی ممبرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج انہی لوگوں کے 8 افراد شہید ہوئے ان سرکاری اعداد و شمار کے مطابق, اور 20 سے 25 افراد منہاج القرآن کے اپنے جو سپوکس مین ان کے مطابق. تو 20-25 افراد کی شہادت پر ہم اسی طرح غم و غصہ ہم میں بھی ویسا ہی ہے, دل اسی طرح افسوس کے ساتھ خون کے آنسو بھی رو رہا ہے. لیکن کاش جو طاہر القادری صاحب اپنے ماضی میں کچھ اس قسم کے جو اقدامات تھے وہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلتے. یہاں پر کچھ انہوں نے آ کے پروگرامز بھی کیے, اس پر بھی واضح طور پہ ہمارا کھلا اختلاف ہے. جو پچھلی بار کوئٹہ میں جو ایک بڑا سانحہ ہوا تھا اس سے ایک دن کے لیے اپنا انہوں نے لانگ مارچ جو ہے وہ موخر نہیں کیا, اس حوالے سے بالکل ان کی خاموشی تھی. لیکن آج میں سلام پیش کرتا ہوں کہ حق کا جو ساتھ دینے والے ہیں, مظلوم کا جو ساتھ دینے والے ہیں, آج طاہر القادری اور ان کے جو ادارے کے لوگ ہیں یا ان کی جماعت کے افراد پہ آج حملہ ہوا ہے, تشدد ہوا ہے, ناحق وہ مارے گئے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن آج ہم ان کے ساتھ ہیں. بحیثیت شیعہ میں اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہوں, بحیثیت ہدایت فیملی ممبر ہم سب کو ایک باعث فخر یہ بات ہے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں, مظلوم کا ساتھ دینے والے, چاہے
ماضی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا نہ ہو، لیکن آج کے دن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو بھی نہتے لوگوں کو مارا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کریں۔ بالکل وہی بات ہے نا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا، لیکن ہم لوگوں میں وہ ایک جوش اور جذبہ، ایک نرم، ایک تفریق نہیں ہے، انسانیت ہمارے سب سے اوپر ہے، ہم بانٹتے نہیں ہیں، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، وہ سب سے پہلے انسان ہے، ناحق مارا گیا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے تعلق قادری کی بات کی تو انہوں نے بھی نہیں کہہ دیا جاتا ہے جی شیعہ ہیں، زائرین بھی اسی دن شہید ہوئے نا، یہ تافتان کا واقعہ نہیں، وہ شیعہ تھے، کراچی والا معاملہ اہم ہے کیونکہ وہ شیعہ تھے، وہ تو مرتے ہی رہیں گے، اس پر کوئی نہیں بولا۔ کسی نیوز چینل پہ کراچی والا جس دن ہوا اس دن تافتان کا بھی ہوا ہے، فرق بھائی میں نے تو ایک ہیڈ لائن ایک ٹکر کے علاوہ کسی چینل پہ نہیں دیکھا، کوئی کیمرہ وہاں پہ نہیں پہنچا، کوئی کیمرہ نہیں پہنچا وہاں پہ۔ بالکل جتنی نیوز آئی گئی ہیں میرے خیال میں ہمارے اپنے نیوز چینل، شیعہ نیوز چینلز پہ، فیس بک پہ، اس پہ جتنی نیوز پتہ چلی ہمیں چلی ہے، لیکن کسی نیوز چینل پہ جو ہے وہ اس کا ایک ہیڈ لائن چلی ہے کہ تافتان پہ زائرین پہ حملہ، اس کے علاوہ کوئی ایک رتی کوئی اتنا بھی نہیں بتایا کہ کتنے مارے کتنے زخمی، یہ بھی نیوز نہیں چلی کسی چینل پہ۔ بس یہی ہے کہ ہم ان مظلوموں کے ہمیشہ ساتھ ہیں۔ طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ماضی میں جنہوں نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو ہم بھول کے اب ان کے افسوس میں شامل ہیں، تو امید ہے کہ آئندہ کے جو بھی اس قسم کے اقدامات ہوں گے مل کے، یہ جو اس وقت جو ایک تفریق چل گئی ہے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ شہروں میں گھسے ہوئے ہیں، ایون مساجد میں اور مدرسوں میں ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے پاک فوج کا بھی ساتھ دینا ہے، اور ایسی قوتیں جو ایسے اہداف کے لیے بالکل یزیدی قوتوں کے خلاف بالکل متحد ہیں، تو ہم آپس کے اختلافات جو بھی ہیں وقتی طور پہ ان کو بھلا کے یزیدی قوتوں سے پہلے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سب سے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو ایک اور کالر ہیں جو ذہن میں بات یاد آئی 10 جنوری کی اور اس جماعت کی جن کی آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا مجھے یہ کہنا پڑا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم فروغ بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، مہربانی۔ بیٹی آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ فروغ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا اس سے بات کروں گا، پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ہم نے بات کہی تھی ابھی تو اس کی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے گرے ہیں جس کو اب کھولنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس پہ 4 چیزیں آپ ذہن میں ذرا رکھ لیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس حکومت کی گلے کی ہڈی بن چکی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے حکومت کو طالبان جو ہے نا وہ ہر حالت میں پیارے ہیں، طالبان سے یہ پیچھے ہٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ امیر المومنین ہے اور نائب امیر المومنین رانا ثناء اللہ ہے طالبان کا، تو یہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اور یہ ان سے کبھی بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتے، چاہے اس کے لیے انہیں ملک کو تباہ کر کے ملک کو برباد کرنا پڑے تو کر دیں گے۔ جس کی زندہ مثال اب یہ ہے کہ پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن فوج نے 5 دن پہلے آپریشن شروع کر دیا اور انہوں نے 5 دن بعد جا کے اعلان کیا جی ہم آپریشن میں شامل ہو، بھی ٹوٹے ہوئے دل سے، نیت سے نہیں ہوئے ساتھ، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ فوج ناکام ہو اور ہم کہیں یہ ہوا وہ، اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش جو کر رہے تھے وہ پوری کر رہے ہیں۔ دوسری ان کے گلے کی ہڈی وہ 1.5 ارب روپیہ جو سعودی عرب سے آیا تھا، 1.5 ارب ڈالر، وہ آیا صرف اس لیے تھا کہ وہ جو شام میں جو انہوں نے آدمی بھیجنے تھے ان کے کرائے اور ان کے خرچے کے لیے آیا تھا، جو انہوں نے تحفے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اب وہ بھی انہیں دینا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان سے وہ بات نہیں بن سکی۔ تیسری مشرف ان کی گلے کی ہڈی ہے، وہ جو انہوں نے مشرف سے انتقام لینے کی کوشش کی وہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکے۔ اور چوتھی بات جو سب سے بڑی یہ ہے کہ جیو ایسا ٹی وی چینل تھا جو پاکستان دشمن تھا، جس کے لیے انہوں نے پوری حمایت کی اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور وہ بھی ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے بس کی بات نہیں رہی، جس کی ختم کرنے کے لیے اب انہوں نے طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا ہے۔ صرف اس لیے طاقت کا مظاہرہ شروع کیا ہے کہ ہم اب طالبان کے ذریعے دہشت گردوں کے، اب ایسے نہیں حکومت کر سکیں گے تو ہم دہشت گردوں کے ذریعے حکومت پہ حاوی رہیں گے اور ہم آپ کو دباتے رہیں گے اور اسی طرح بربریت کرتے رہیں گے جس طرح آج لاہور میں ہوئی ہے۔ یہ بربریت اس قسم کی ہے فاروق بھائی، اس میں صرف آپ سے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ساتھ ہی اس کے اگلا گھر جو بنتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، کیا وہاں پہ نہیں ہے بنی ہوئی رکاوٹیں نہیں رکھی ہوئی انہوں نے؟
ताहिल कादरी ने तो हाई कोर्ट से लिया हुआ था इजाजतनामा, इन्होंने तो कहीं से नहीं लिया। क्या रायबंड की तरफ कोई जा सकता है? कोई अकेला आदमी रायबंड के महलों की तरफ से गुजर सकता है कोई? क्या वहां पे नहीं है सारा कुछ रोका हुआ इन्होंने? तो अपने लिए तो ये आप पुलिस होते हुए फौज भी मांग रहे हैं और फौज से फांसी मांग रहे हैं। और अब ये पुलिस है, आप वक्त गुजरेगा देखेंगे कि इस पुलिस में भी आपको तालिबान मिलेंगे जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, वो तालिबान ही मिलेंगे पुलिस में भी आपको जो इन्होंने भर्ती की है अपनी हिफाजत के लिए। तो ये हुकूमत ने आज भी जाना है, कल भी जाना है, और ये हुकूमत ना आज टिकेगी ना कल टिकेगी, इसकी इब्तिदा तो अब शुरू हो चुकी है। और इन्होंने आखिर में जाके वहां ही बहना है जो इनके बड़े गुरु हैं, जो इनको हदायतें देते रहे, जिनसे ये 7 साल नमक खा के आए हैं, उनका नमक हलाल कर रहे हैं, उनके पास ही वापस से जाएंगे। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। मैं कहता हूं कि आज फौज जिस तरीके से मुकाबला कर रही है दहशतगर्दों का, कौम को ये सोचना चाहिए कि फौज के पीछे हाथ में रहना चाहिए और इनको नेस्तनाबूद करने के लिए भी कौम इकट्ठी हो जाए। ये चंद घड़ियों की बात है, चंद दिनों की बात है, लेकिन उधर जो फौज है उसके लिए हमें हर हालत में उनका साथ देना होगा और हर हालत में उनके पीछे खड़ा होना होगा, ताकि पाकिस्तान के ये दोनों नासूर जो ये खत्म हो जाए। थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल एक फैसला कुन जैसे सूरत हाल और ऑपरेशन का नाम ही ज़रब अज़्ब, एक फैसला कुन बार की ज़रूरत है पाकिस्तान में भी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी भी रूप में है, कोट टाई पहने हुए हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले हैं, पहाड़ों पे हैं, मदरसों में हैं, मसाजिद में हैं। अगर वो इंसानियत के दुश्मन हैं तो वो दहशत गर्द हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, वाजिबुल सज़ा हैं। उनको करारवा की सज़ा के बगैर पाकिस्तान का वजूद जो है वो बिल्कुल ख़तरे में रहेगा। तो इस पर बात हम कंटिन्यू रखेंगे नाज़रीन। इस वक्त हुआ चाह रहा है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।